جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی، انڈیا دا مودی کوسچن، اور 2 حصوں میں اس کو ریلیز کیا۔ گزشتہ روز 27 جنوری کو اس کا دوسرا اور آخری حصہ ریلیز ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی۔ زبردست ڈاکومنٹری ہے اور بڑے فیکٹ بیسڈ ہے، اور ہر چیز کو اس بڑی تحقیقات کے بعد یہ ڈاکومنٹری بنی ہے، اور بی بی سی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں بڑی محنت سے کرتے ہیں، اور اس ڈاکومنٹری میں بھی آبویسلی انہوں نے بہت محنت کی اور بڑے مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا۔ پہلا جو حصہ تھا اس میں زیادہ فوکس جو تھا وہ گجرات میسیکر جو فروری 2002 میں ہوئے تھے، جس میں تقریباً 2000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس وقت بھارت جو گجرات کے چیف منسٹر تھے وہ نریندر مودی تھے۔ اور اس ڈاکومنٹری میں بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا کہ ایز چیف منسٹر نریندر مودی نے اس وقت جو فسادات ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کو انکریج کیا، لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ کس طرح جو بھارت کی عدالتیں ہیں انہوں نے تمام الزامات سے بری کر دیا مسٹر مودی کو، اور پھر بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی۔ لیکن جو گراؤنڈ پہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بہرحال مختلف ہیں، اور جو دوسرا حصہ کل ریلیز ہوا اس میں بالکل واضح طور پہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح 2014 سے جب سے مودی وزیر اعظم بنے اور اب تک کس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ سرکاری سطح پہ مہم چلائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گو کہ ان کی تعداد تقریباً 200 ملین کے قریب ہے، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی بھارت میں حالت ہے وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ جو بھارت کا ایک یا بی جے پی کا یا جو آر ایس ایس کا ایک آئیڈیا ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنایا جائے، تو وہ بالکل پوری طرح اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے 2014 سے ہم نے خود بھی دیکھا، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں اور ان کا اظہار ہم کرتے بھی رہے ہیں، چاہے وہ گائے کا مسئلہ ہو یا لو جہاد ہو، گھر واپسی ہو، پھر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بھی آ گیا، اس سے پہلے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز آسام میں جس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو تمام چیزیں ہیں بالکل جو واضح طور پہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس وقت پورا جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور آر ایس ایس کوئی نیا فینومینن بھی نہیں ہے، یہ 1925 میں یہ آرگنائزیشن بنی تھی، اور پھر مودی صاحب جب ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی تو یہ گھر سے بھاگ گئے تھے اور انہوں نے آر ایس ایس کو جوائن کر لیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا نظریہ کیا ہے انڈیا کے بارے میں، بھارت کو کہاں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اب ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، کل بھی میں کچھ انڈین چینلز دیکھ رہا تھا، وہاں پہ جو کچھ جرنلسٹ جو پرو مودی یا پرو بی جے پی جرنلسٹ بڑے کھل کے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اپولوجیٹک ہیں، اگر بھارت کی آبادی تقریباً 80% کے قریب ہندو ہے تو اس کو ہندو راشٹر ہی ہونا چاہیے، تو اس میں کون سی ایسی قباحت کی بات ہے۔ لیکن بہرحال کل ہم نے دیکھا کہ ریپبلک ڈے تھا جو کہ بڑی شان و شوکت سے منایا گیا، اور اس میں مصر کے جو صدر ہیں جنرل السیسی وہ بھی وہاں موجود تھے ایز چیف گیسٹ۔ تو میں باقی تو باتیں چلیں اس پہ تو میں پہلے بھی ہم باتیں کرتا رہا ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو ڈاکومنٹری آئی ہے اس سے کوئی مودی صاحب کی پوزیشن کمزور نہیں ہونے والی، بلکہ گو کہ بھارت نے اس ڈاکومنٹری کو بھارت نے بین کر دیا ہے، اس کو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس میں بھی ایک میتھڈ ہے اس میڈنس میں بھی، اور یہ اس کو ایک ہائپ اس کو جان بوجھ کے دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف جائے، کیونکہ یہ بی جے پی کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا جو ووٹ ہے اس کو irrelevant کر دیں، اور جو ہندو ووٹ ہے اس کو اپنی طرف لے کر آئیں، اس کا رجحان اپنی طرف کریں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2014 میں اگر بی جے پی کو 31-32% ووٹ ملا جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا،
تو 2019 میں یہ بڑھ کر تقریباً 40% کے قریب ہی ہو گیا. تو یہی طریقہ کار ہے جو الیکٹرل پولیٹکس ہے بھارت میں. بی جے پی نے اس سے بڑی کمانڈ حاصل کر لی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کنٹروورسیز ہوں اور وہ بھارت کے ہندوؤں کو بتائیں کہ پرائم منسٹر مودی ہی ہے واحد شخص ہیں جو کہ دنیا بھر میں اس کے باوجود کہ وہ سارے اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ بار بار یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی ہم تو پچھلے 1000 سال سے ہندو ایک لحاظ سے جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی. تو ان کا اشارہ مسلمانوں کی طرف بھی ہوتا ہے. پھر بلکہ کل پرسوں میں کسی ایک اور ہندو ایکسٹریمسٹ کو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے سن رہا تھا، تو وہ 10 نکات انہوں نے دیے بھارت کی مسلمان عورتوں کو کہ اگر آپ یہ 10 فوائد ہوں گے آپ کو کہ اگر آپ کسی ہندو سے شادی کریں بجائے سے کہ آپ کسی مسلمان مرد سے شادی کریں. تو اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور جس طرح یہ باتیں ہم کرتے ہیں یا دنیا باتیں کرتی ہے مسلمانوں کے رائٹس، ہیومن رائٹس کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں بھی اگر کوئی بات چونکہ اس ڈاکومنٹری میں بھی کہی گئی ہے، تو ایک لحاظ سے بی جے پی کا جو اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹری بھی گو کہ انٹرنیشنلی کوئی تھوڑا بہت لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر لیں گے، پرائم منسٹر مودی کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو کوئی تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو جائے گی، لیکن ہمیں وہ پریشر بھی نظر نہیں آتا کیونکہ دنیا کے اپنے مفادات ہیں بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے. خاص طور پہ اگر آپ ویسٹرن دنیا کو دیکھیں، یو ایس کا، تو چائنا کے خلاف جو ان کی ایک پالیسیز ہیں وہ چائنا کو ایکچولی اپنا اصل حریف سمجھتے ہیں. تو وہ اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بھارت کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو لے کر اپنے تعلقات کو خراب کریں. اور پھر مسلمانوں کے ویسے بھی جو جنرل حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. OIC کو بھی آپ دیکھ لیجئے، وہاں بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. کجا یہ کہ ہم OIC مل کر 57 ممالک کی تنظیم بھارت پہ پریشر بلڈ کرے، ہم تو بلکہ مرے جا رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو. یہاں تک کہ اب ایسے ممالک میں مندر بننے جا رہے ہیں جن کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے، تعداد ہندوؤں کی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہاں مندروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹری گو کہ بڑی زبردست ہے، فیکٹس بیسڈ ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے بی جے پی کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. یہ اس کا کوئی نقصان، پولیٹیکلی نقصان کوئی ہونے والا نہیں ہے بی جے پی کو. اب اس سال تقریباً 9 ریاستوں میں بھارت میں انتخابات ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح بی جے پی کا ووٹ بینک بڑھتا ہے. تو پھر اگلے سال جنرل الیکشنز بھی ہوں گے، تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن جتنا ہم زیادہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کے حق میں یا دنیا بات کرتی ہے ہیومن رائٹس کی، یا یہ دنیا بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جی پرائم منسٹر مودی یا بی جے پی یا RSS بھارت کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی پیراڈاکسیکل سی سچویشن ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال دس از ہاؤ تھنگز آر. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.